بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما والو. پھر فلا گناہ کیا، پھر فلا گناہ کیا، پھر فلا کیا. یا اللہ، آپ سے کچھ نہیں چھپا، لوگوں سے چھپ کر جو کچھ کر سکتا تھا کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی رسوا نہیں کیا، آپ نے کبھی رسوا نہیں کیا. ہمارے گناہوں کو چھپاتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، آپ اسے چھپاتے رہے، ہمارے گناہ بڑھتے رہے، آپ کے ستاری کی چادر کی وسعت بڑھتی رہی. اے اللہ، جو کچھ ہونا تھا سب ہو چکا ہے. ساری کی ہوئی برائیاں بے کی نہیں ہو سکتی. فرشتے گواہ ہیں، انہوں نے لکھ لیا ہے، نامہ اعمال تیار ہو گیا. وہ زمین، وہ آسمان، وہ در و دیوار، وہ ساری فضا گواہ ہیں. ہم انکار نہیں کرتے، ہم اقراری مجرم ہیں مولا، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ، آج توبہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لیجیے، ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اے اللہ، توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ، آپ کو ایسے بندے بہت اچھے لگتے ہیں جو جلدی سے توبہ کر لے. اے اللہ، اب ایسے تو ہم نے بہت دفعہ توبہ کیا لیکن نہیں نپتی، ٹوٹ جاتی ہے مولا، بار بار ٹوٹ جاتی ہے. اتنا ضرور ہے، آپ کی دی توفیق ہے کہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. کوئی ایمان والا آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا مولا. کسی کی نیت ایسی نہیں ہے میرے مولا، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، نفس شیطان ساتھ میں لگے. ہم آپ کو ناراض کرنے کی نہیں، آپ کو راضی کرنے کی نیت سے جینا چاہتے ہیں. جو کچھ ہوا وہ ہو چکا، اب ہمیں اسی نیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیے. نفس شیطان ماحول بناتے ہیں اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ، ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہماری حفاظت فرما لیجیے. اور جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اسی وقت سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ، رمضان المبارک متقی بننے کے لیے آیا تھا. ہم نے اور امت نے اپنی دانش میں جو کچھ کیا، جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے صحیح کیا، ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا. لیکن اے اللہ، یہ احساس ہو گیا، آپ کی دی توفیق سے یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھ گیا. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اے اللہ، ہم کو معاف کر دیجیے، ہماری نسلوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجیے. ہماری بہترین تربیت فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی بہترین تربیت فرما دیجیے. اللہ، ایسا ماحول ہے کہ بہت مشکل ہے گناہوں سے بچ جانا. باطل نے ایک ایک گھر میں، پہلے تو دوست ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے تو کچھ غلطیاں کرتے تھے. اب موبائل اور نیٹ کی شکل میں ہر ایک کے پاس، ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست ہے. اللہ، ایک برا دوست ہے. ماحول ایسا بن گیا ہے. اے اللہ، امت میں اس کا رواج ڈال دے کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ جائے، ان کے ہاتھوں سے لے کے رکھ لیا جائے. ضرورت کے لیے کبھی کوئی کام ہو تو دے دیا جائے. اللہ، امت میں رواج ڈال دیجیے مولا. شیطان نے محنت کر کے جہاں لوٹنے کا رواج ڈالا ہے، آپ مہربانی کر کے بچنے کا رواج ڈال دیجیے. اے اللہ، ہماری اولادوں کی تربیت فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دیجیے. بہت مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کیسے ان کی تربیت کی جائے. اللہ، آپ ہی کے حوالے ہیں، آپ ہی ان کی تربیت کر دیجیے. اے اللہ، آپ ہی ان کی تربیت کر دیجیے. اللہ، ہم بھی محتاج، ہماری تربیت کر دیجیے، ہماری نسلوں کی تربیت کر دیجیے. اے اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اے اللہ، کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال گھروں میں ہو رہے ہیں. اے اللہ،
بے روح ہے، ایک رسم ہے، لیکن اے اللہ آپ چاہے تو اس میں روحانیت ڈال سکتے ہیں، ہمارے اعمال میں روحانیت ڈال دیجئے۔ اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے دل کو بسا دیجئے، اے اللہ ایمان کامل دے دیجئے، احسان کامل دے دیجئے، احسان کامل دے دیجئے۔ آپ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ اس کا احساس دے دیجئے، ایسا احساس جو ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ایسا احساس جو ہمیں کرنے والے کام اچھے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایسا احساس عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرآن پڑھا گیا آپ ہی کی دی مہربانی سے، بچوں نے بھی قرآن پڑھا، یہاں مولانا محسن نے بھی قرآن پڑھا، اے اللہ ایک بلڈنگ کے اندر کئی قرآن ختم ہو گئے اور بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نیتیں کر رکھا ہے کہ اتنے قرآن ہم پڑھیں گے۔ اے اللہ قرآن پڑھانے کا رواج ڈال دیجیے مولا، یہ خالی رمضان میں نہ ہو مولا۔ آپ کے نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پوری امت اگر قرآن اور سنتیں جو چھوڑ کر گئے ہیں اس پر آ جائے تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا مولا، اچھے دیندار قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے جس طرح صبح کا ناشتہ ضروری ہے، ایسے ناشتے سے پہلے قرآن پڑھنے والا گھر زندہ فرما دیجئے، ہر گھروں میں یہ رواج ڈال دیجئے کہ سب گھر میں قرآن پہلے پڑھا جائے پھر جسمانی ناشتہ کیا جائے۔ اے اللہ اور امت کے اندر حلال رزق کا رواج ڈال دیجئے۔ اے اللہ امت لٹ چکی ہے اور کچھ بھی سمجھایا جائے ایمانی حص ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اے اللہ حلال کمانے کی توفیق دے دیجئے، حلال کھانے کی توفیق دے دیجئے، اور اے اللہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے دیجئے، اور مال میں جس کا جو حق ہے اسے نکالنے کی توفیق دے دیجئے، اچھی نماز کی توفیق دے دیجئے، نماز کی طرف طبیعت چلا دیجئے، اے اللہ نہ بھی چلے تو بار بار نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ آپ علیہ السلام کے پیروں میں تو ورم آ جایا کرتا تھا، اے اللہ آج ہمیں ایسی نماز نہ صحیح تو کم از کم 2 4 10 20 نفلوں کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، اور اے اللہ نماز کے علاوہ بھی جو فرائض ہیں، اے اللہ ساری مخلوق کے ہمارے اوپر حقوق نکلتے ہیں، ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ہمارے بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، ہمارے بچوں کے حقوق ہیں، اے اللہ سب رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اے اللہ کل قیامت میں ایک عدالت ہوگی جہاں لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری وہاں پوچھو یا دنیا میں ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں ادا کر کے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کا غم دے دیجئے، دین کا غم دے دیجئے، اے اللہ اپنی فکر دے دیجئے، امت کی فکر دے دیجئے، اپنی فکر میں امت کو نہ بھولیں، امت کی فکر میں اپنے کو نہ بھولیں۔ اے اللہ جس وقت جس انداز سے آپ کو کام کرنا پسند ہے اس وقت وہ انداز دے دیجئے، اے اللہ طریقہ دے دیجئے، وہ ڈھنگ دے دیجئے، وہ نیتیں دے دیجئے، وہ الفاظ دے دیجئے، وہ درد دے دیجئے، وہ اخلاص دے دیجئے جس کی وجہ سے ہدایت عام ہوتی ہے، اللہ آپ دے دیجئے۔ اے اللہ زندگی پتہ نہیں کتنی بچی ہوئی ہے، اے اللہ دنیا کے غم سے آپ نے بے غم کیا، آپ کا احسان ہے، لیکن دنیا کے بھی بہت سارے مسائل اسے عافیت کے ساتھ حل کر دیجئے، اور ہمارا عین مقصد زندگی یہی بن جائے کہ پورے دین پہ چلیں گے، پورے دین کی محنت کریں گے، اور لوگ جہاں جہاں دین کی محنت کر رہے ہیں، انفرادی محنت ہو یا اجتماعی محنت ہو، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اخلاص دے دیجئے۔ ہر شعبے میں جہاں محنتیں ہو رہی تھیں اور ہو رہی ہیں، اے اللہ ایک رسم باقی رہ گئی ہے، روح نکل چکی ہے، آپ پھر سے روح لوٹا دیجئے، اے اللہ پھر سے روح لوٹا دیجئے، پھر سے روح لوٹا دیجئے۔ کام کرنے والے جتنے شعبے ہیں دین کے سب شعبوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، ایک دوسرے کے معاون مددگار بنا دیجئے، اور اے اللہ امت کی چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کر دیجئے۔ نہ جانے کتنی تکلیف میں امت جی رہی ہے، آپ ہی سب کے حالات سے واقف ہیں، بندہ بندوں کو کیا دے سکتا ہے، آپ ہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ کوئی غلط حاکم، غلط ذمہ دار وہ غلط نہیں ہوتا، غلطیاں تو ہماری ہوتی ہیں، جب ہم غلط اعمال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں یہ ہمارے کیے کا کرتوت ہے مولا، ہمارے کرتوت ہیں مولا، آپ اس سے ہمیں توبہ کی توفیق دے دیجئے، پوری امت کو توبہ کی توفیق دے دیجئے، پوری امت کو راحت دے دیجئے، چین سکون دے دیجئے۔ اے اللہ حق کو عافیت کے ساتھ غالب کر دیجئے۔ اے اللہ اہل حق جہاں جہاں جیسی محنتیں کر رہے ہیں،
اے اللہ ان کی محنتوں کو برابر فرما دیجئے، ان کے رعب کو سارے عالم پہ ڈال دیجئے، اور اے اللہ باطل کو توڑ دیجئے، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما دیجئے، باطل قوتوں کو پاش پاش فرما دیجئے، باطل کو باطل سے ٹکرا کر ختم کرنے کے فیصلے فرما دیجئے، اور اے اللہ جتنی اسکیمیں ہیں اللہ آپ کے لیے ان کا دور کر دینا، ان کی ساری اسکیموں کو فیل کر دینا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، گھر والا ایک جھاڑو اٹھاتا ہے اور سارے گھر کے مکڑی کے جالے صاف کر دیتا ہے، اس سے زیادہ آسان ہے آپ کے باطل کے جالوں کو توڑ دینا اور صاف کر دینا۔ اے اللہ جن اعمال کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں باطل کو توڑ دینے کا، اے اللہ امت کے اندر ان اعمال کا رواج ڈال دیجئے، اور اے اللہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا چکے ہیں، نہ ان کا جان، ان کا مال، ان کا وقت، کچھ بھی وہ اپنا نہیں سمجھتے، بلکہ سب امت پہ لگا دینے کو تیار ہیں۔ ایسوں کی حفاظت فرما لیجئے، مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کی قوتوں کو بڑھا دیجئے، ان کے افراد کو بڑھا دیجئے، اور ان کو اے اللہ باطل کے مقابلے کے جن وسائل کی ضرورت پڑتی ہے سارے وسائل مہیا فرما دیجئے، اور اے اللہ آپ ہی کو سب کچھ معلوم ہے مولا کہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک ایک علاقے میں کتنے زخمی ہیں۔ اے اللہ جب ان کے زخم کی ٹیس اٹھتی ہوگی، ان کے پاس کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اے اللہ کون ہے ان کا سہارا آپ کے سوا مولا؟ کتنے بچے یتیم ہو گئے، وہ ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے ماں باپ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب انہیں یتیم بچوں کا سہارا آپ کے سوا کون ہے مولا؟ ہمارے گھروں میں کسی کو بخار آ جاتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، 3 دن 4 دن کے بخار سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ان ننھے منھے بچے بچیوں کا سہارا کون ہوگا مولا آپ کے سوا؟ اگر آپ انہیں نہیں سنبھالیں گے تو باطل انہیں بھی اچک لے جائیں گے، اور پھر ان سے پتہ نہیں کیا کیا کرائیں گے، پہلے تو ایمان ہی چھین لیں گے ان بچوں کو کیا پتہ۔ میرے مولا رحم کر دیجئے، رحم کر دیجئے، امتحان نہ لیجئے، امت کا امتحان نہ لیجئے۔ اللہ بہت لوگوں نے قربانیاں دے دیا ہے، اب مزید قربانی نہ لیجئے، بس آپ کو حق ہے، ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیں تو آپ کو حق ہے، مگر مولا کسی امت کے کسی ایک فرد سے پوچھ لیا جائے کیا آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کے انبیاء پہ ایمان نہیں لائے، جن پر آپ کہتے ہیں ایمان لانے کو اس پہ ایمان نہیں لائے؟ ایسے نہیں ہے، سب ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ سب اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلومین کی مدد فرما دے، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے بے گناہ اے اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں، اے اللہ 8 سال کی بچی چھوڑ کے گئے، اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے، اے اللہ کسی کی 20 سال کی ہو چکی ہے، اے اللہ ماں سنبھالتے سنبھالتے یہاں تک پہنچی ہے، اے اللہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ماں پریشان ہے، اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دوں؟ بچے پوچھتے ہیں ابا کب آئیں گے، امی ابا کب آئیں گے، ابا کہاں گئے ہیں؟ اے اللہ ان کے دلوں پہ کیا بیتتی ہوگی؟ ہم اپنے گھروں میں عیش کے ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا غم دے دیجئے، اے اللہ جن کا غم آپ کو پسند ہے ان کا غم دے دیجئے، جو غم آپ کو ناپسند ہو اس غم سے بے غم کر دیجئے۔ اے اللہ یہ لمحے کے لیے، سیکنڈ کے لیے، تذکرے کے لیے، دعاؤں کے لیے نہیں، بلکہ جس کو جتنا مستقل مقصد بنا لینا چاہیے ویسا مقصد بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں باطل بہت کمزور ہے، باطل چاہے کتنا طاقتور نظر آتا ہو باطل تو باطل ہے اور حق تو حق ہے۔ اے اللہ حق کا وہ دیا جو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے آپ جلا دیجئے، آپ ہی ایسے جیالے پیدا کرتے ہیں اور آپ ہی کام لیتے ہیں۔ اے اللہ ساری دنیا کو آپ نے تھوڑے سے حق والوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی شیطانی سازشیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور بہت دور سے چل کر آ رہے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ امت میں سے خوف و ہراس نکال دیجئے، اپنا خوف ڈال دیجئے، اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مخلوق سے ہونے کے یقین کو دل سے نکال دیجئے، ان کے تاثر سے دل کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کا خوف بالکل نکال دیجئے، اور اے اللہ ہمیں وہ تدبیریں
جو یہاں رہ کر یا جہاں رہ کر ایمان والا کر سکتا ہے، اے اللہ وہ تدبیریں ہمیں سکھا دیجئے۔ سب سے بڑی تدبیر تو یہی ہے کہ ہم آپ کو پکڑ لیں، آپ کے ہو جائیں، ہم قرآن کو پکڑ لیں اور سنتوں کو پکڑ لیں۔ اے اللہ ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اے اللہ ایسی فضا بنوا دیجئے، اے اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کو ایسا درد دے دیجئے، ایسی فکر دے دیجئے، ایک ایک محلہ، ایک ایک گلی، ایک ایک گھر میں، ایک ایک بندے کے اندر تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر امت کو پورے کے پورے دین پہ لانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم کو بھی قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے، پوری امت کے ذمہ داروں کو بھی قبول فرما لیجئے، اور جو امت ذمہ داری محسوس نہیں کرتی اس کو ذمہ داروں میں شامل فرما لیجئے۔ اور اے اللہ جن طرح کے وسائل کے حاصل کر کے حق کو غالب کیا جا سکتا ہے، ہر طرح کے وسائل مہیا فرما دیجئے، ہر طرح کے وسائل مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کا فضل چاہیے، آپ کا رحم چاہیے، آپ کا کرم چاہیے، اے اللہ آپ کی مہربانیاں چاہیے۔ ہم کمزور بندے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی مدد آ جائے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا کے ختم کرنے کے فیصلے فرما دیجئے، باطل منصوبوں کو ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ باطل نے جتنی اسکیمیں اہل ایمان کو والوں کو اور اے اللہ دوسرے انسانوں کو تباہ برباد کرنے کی بنایا ہے، اے اللہ اسکیموں کو ناکام کر دیجئے، اور اے اللہ ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام کر کے یہ منصوبے ان کے حق میں شر بنا دیجئے، اور پورے انسانوں ان امت کے حق میں خیر بنا دیجئے۔ ہمارے بڑے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ کتنے بیمار پڑے ہیں، اب سب کی باری لگی ہوئی ہے، مولا ان کا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک صلاحیت والے آپ نے پیدا کیے ہیں اور آپ ہی پیدا کرتے رہیں گے۔ آپ کے آج کے حالات میں کن کن طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، کن کن شعبوں میں کام کیا جا سکتا ہے، ایسی فکر مندوں کو پیدا فرما دیجئے، اور اے اللہ ایک ایک شعبوں کی الگ الگ فکر کرنے والوں کو آپس میں جوڑ دیجئے تاکہ کام آسان ہو جائے۔ اور اے اللہ یہ لاک ڈاؤن کی اور یہ کووڈ کی اور یہ ویکسین کی تمام بلاؤں کو ٹال دیجئے، کالے قانون بنانے والوں کو بھی انجام تک پہنچا دیجئے، اور ہر کالے قانون کو بھی انجام تک پہنچا دیجئے۔ اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے مولا۔ اے اللہ نہ جانے کتنی جگہوں پر آپ کے سامنے امت نے ہاتھ پھیلایا ہوگا، اے اللہ کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ مانگ چکے ہیں، کچھ مانگنے والے ہیں، اے اللہ اتنے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھتے ہیں اور آپ سارے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے، یہ ہمیں امید نہیں ہے آپ سے مولا۔ ہم تو آپ سے امید یہی لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ اے اللہ بس سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہمارے بڑے کتنے ہیں جو اس غم میں گھلے جا رہے ہیں، ان کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ کیونکہ امت کے احوال کو جانتے ہیں، باطل کے منصوبوں کو سمجھتے ہیں، اے اللہ ان کو صحت قوت عفت عافیت دے دیجئے، مقبولیت محبوبیت دے دیجئے، ان کے دلوں میں ایسی تدابیر ڈال دیجئے جس سے امت کو ایک روشنی مل جائے اور کام کا ایک طریقہ مل جائے۔ اے اللہ کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے مولا، ہر شعبے میں ہم سب سے کام لے لیجئے، اے اللہ ہر شعبے میں کام لے لیجئے، ہر شعبے میں کام لے لیجئے، اخلاص دے دیجئے، عزت عفت عافیت مقبولیت محبوبیت کے ساتھ کام لے لیجئے، عین سنت کے ساتھ سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب کے اندر صلاحیت پیدا فرما دیجئے، سب کے اندر صلاحیت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان والا تو ایمان والا ہی ہوتا ہے جس نے اقرار کر لیا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ اس کی لاج رکھ لیجئے، اس کلمے کی لاج رکھ لیجئے، کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے آپ ہی نے پڑھوایا ہے، اس کلمے کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ باطل ہنس رہے ہیں، باطل مسکرا رہے ہیں، باطل گردن گھما کر دائیں بائیں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا راج ہے، ہم جو چاہے کر لیں گے، مولا تیری قسم تو ہی جو چاہے گا ہوگا۔ اے اللہ اب ذلت میں کو عزت سے بدل دیجئے، اے اللہ ذلت کو عزت سے بدل دیجئے، گمراہی کو ہدایت سے بدل دیجئے، اے اللہ
دل آپ کے قبضے قدرت میں ہے. آپ اللہ جب چاہیں اپنی طرف عافیت سے متوجہ کر سکتے ہیں. اللہ نہ جانے کیسے کیسے پاپی لوگوں کو موڑ کر اللہ آپ نے ان سے کیسے بھلے بھلے بڑے بڑے کام لے لیے ہیں. اللہ پھر سے ایک دفعہ آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے. اللہ جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے یہ جتنے فتنے ہیں ان کا سد باب ہو جاتا اور ہم اس اچھے ماحول میں جیتے اور ایک اچھا ماحول دیکھ لیتے. اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو پڑھنا جو کرنا آپ کو پسند ہے اس کی توفیق دے دیجئے. دجالی فتنوں سے ہم کو اور پوری امت کو بچا لیجئے. اے اللہ کوئی جلدی سے نہیں بچ سکے گا. اے اللہ ایسا وقت آ رہا ہے وہ لوگ صبح میں ایمان والے ہوں گے شام کو کافر ہوں گے. اے اللہ کیسے ہماری نسلیں بچیں گی؟ آپ ہی بچا لیجئے. ہمارے گھروں میں دعاؤں کا رواج ڈال دیجئے. دعاؤں کا رواج ڈال دیجئے. اے اللہ آپ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. مولا مسنون اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. مسنون اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے اور جب محبت ملتی ہے تو حفاظت تو ضرور کر لیتا ہے. اے اللہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے. اے اللہ مسنون اعمال کی توفیق دے دیجئے. ہمارے فرائض میں جان ڈال دیجئے. ہماری نمازیں اچھی کر دیجئے. نماز کا شوق دے دیجئے. اے اللہ طاعت کا شوق دے دیجئے. عبادت کا شوق دے دیجئے. اے اللہ اسے دنیا کی چیزوں کا شوق لگا ہے اس کے بغیر دل بے چین رہتا ہے. اے اللہ ایسے ہمیں اے اللہ اچھے کاموں کا شوق دے دیجئے. اور اے اللہ ہماری غذا کی پوری آپ ہی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ حرام مشتبہ مال سے بچا لیجئے. حرام مشتبہ مال سے بچا لیجئے. حرام مشتبہ مال سے بچا لیجئے. حلال تو کماتے ہیں لیکن اے اللہ ایسی سازشیں عام ہو گئی ہیں کہ حرام سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. اے اللہ جو لوگ دنیا کے کسی کام میں الجھے ہوئے ہیں ایمان والے ان کے کام ادھورے ہیں اور پریشان ہیں وہ اے اللہ ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے گھر والوں کو صحت قوت عافیت نصیب فرما دیجئے. ہمارے دوستوں کو صحت قوت عفت عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سب کے دنیا کے کام بھی بنا دیجئے. سب کے آخرت کے کام بھی بنا دیجئے. اے اللہ مسجدیں بند ہو گئیں جب آپ نے بلایا آؤ تو ہم نہیں گئے. یہ اسی کی نحوست ہے مولا کہ پورا محلہ گھر میں سویا پڑا ہے اور کوئی مسجد میں نہیں آ رہا ہے. 10 آدمی 5 آدمی مسجد میں آ رہے ہیں. آواز آپ نے لگایا میرے گھر میں آؤ. آواز آپ نے لگایا کامیابی لینے آؤ. لیکن جب امت نہیں پہنچی تو آپ نے مسجدیں چھین لیا. اے اللہ لوگوں نے نہیں چھینا ہے ہماری نحوست لگی اور آپ نے چھینا ہے. اے اللہ آپ مہربانی کر دیجئے. ہم کو پوری امت کو نمازی بنا دیجئے. مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ مکہ اور مدینہ لوگوں سے خالی ہو گیا. جہاں ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا آج وہاں 1 آدمی اور 2 آدمی طواف کرتے اور سلام پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اے اللہ ہمارا ہی قصور ہے کہ اللہ نہ جانے کتوں کو حج فرض ہے مگر آپ کے گھر نہیں جانے کو تیار ہیں. اور اے اللہ جب وہاں جاتے تو نبی کے در بھی چلے جاتے لیکن جب نہیں گئے تو آپ ناراض ہو گئے کہ اب تم آنا بھی چاہو تم نہیں آنے دیں گے. اے اللہ مان جائیے نا. اے اللہ مان جائیے نا. اے اللہ مان جائیے. مان جائیے. نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ اٹھے ہیں. اے اللہ ایسے جن کی داڑھی سفید ہوگی ان کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں. علماء بھی اس کے اندر ہیں. حفاظ بھی اس کے اندر ہیں. مستورات بھی اس کے اندر ہیں. اے اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے. اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں عافیت سے پوری فرما دیجئے. اور جتنی جائز حاجت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی اور ہم نے اس جائز حاجتوں کا خیال نہیں کیا ہے بن جائز حاجتیں کی تمنا کے بغیر بھی آپ ان کو پورا کر دیجئے. اے اللہ ہمارے تمام ضرورتوں کے آپ کفیل بن جائیے اور ہمیں آپ ہی پر بھروسہ کرنے والا بنا دیجئے. باطل کا خوف جی سے نکال دیجئے. ان کی خبروں سے ڈر نہ لگے بلکہ ان کی خبروں کے مقابلے میں ہم ہر وقت آپ کی طرف رجوع بڑھائیں اور آپ سے معاملہ کریں اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں. آپ کی رحمتوں کو متوجہ کریں. آپ کی مدد کو متوجہ کریں. اے اللہ آپ کی رحمت متوجہ اور جب آپ متوجہ ہو جائیں گے تو پھر ہماری دین دنیا سب بن جائے گی. عافیت سے سب کچھ بنا دیجئے. اے اللہ جس وقت دنیا سے بلائیے خاتمہ ایمان پر کر دیجئے. اے اللہ خاتمہ ایمان پر کر دیجئے. اے اللہ یہ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اے اللہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں. اے اللہ جنہوں نے کہا لکھا
اور کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اور ہمارے گھر والوں کے جو حقوق نکلتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے جو حقوق نکلتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے جو حقوق نکلتے ہیں، اے اللہ سب پورا ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مخلوق کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے، اس سے پہلے کہ دنیا سے آپ بلائیں اس سے پہلے ہم سب کا حق ادا کر کے جانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہماری وصیت تیار رکھی ہو کہ جس وقت جانا ہو بہت اطمینان سے چلے جائیں کہ مولا نے بلایا ہے اور ہمارا معاملہ دنیا والوں سے صاف ہو چکا ہے۔ جب قیامت میں آپ کے سامنے آنا ہو تو اے اللہ آپ کا فضل، آپ کی مہربانی چاہیے، اپنی مہربانی سے جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، دنیا میں نعمتوں کے ساتھ رکھیے، نعمتوں کے صحیح شکر کی توفیق دیجئے، نعمتوں کو نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول کر لیجئے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اکمل ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ اے اللہ ایسے صبر کے مواقع جہاں بہت آپ کو پسند ہے کہ بندہ صبر کر کے طاعت کر لے، بندہ صبر کر کے گناہوں سے بچ جائے، اے اللہ ایسے مواقع صبح سے لے کے شام تک بار بار آتے ہیں، ایسے صابرین کی جماعت میں شمار فرما لیجئے، شاکرین کی جماعت میں شمار فرما لیجئے، اے اللہ سخیوں میں شمار فرما لیجئے، اے اللہ زاہدوں میں شمار فرما لیجئے، اے اللہ متقیوں میں شمار فرما لیجئے، اے اللہ اپنا پاک کلام بہت پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اس کے ذریعے توحید دل میں اتار دیجئے، اس کے انوار دل میں اتار دیجئے، اے اللہ سراپا نور ہی نور بنا دیجئے اس کی برکت سے، اے اللہ اور سنتوں کا اہتمام، اس کا سیکھنا اور دعاؤں کا پڑھنا اور یاد کرنا سب آسان کر دیجئے، اے اللہ مکاتب کا جال عالم میں پھیلا دیجئے، اے اللہ مساجد جو اجڑی ہے آپ پھر سے اسے آباد کر دیجئے، اور اے اللہ پھر سے تراویح پڑھ کر نکلنے والوں کی بھیڑ دیکھ کر جی خوش ہو، اے اللہ مسجد آباد ہو، محلے آباد ہو، اور اے اللہ اس مصیبت کو اے اللہ رجوع الی اللہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے بہانہ بنا لیجئے، اے اللہ امت کے ایک ایک دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیجئے، سب کو احساس ہو جائے کہ ہماری غلطی ہے اور سب پھر مڑ کر آپ کی طرف آ جائیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور پھر پوری امت کے حق میں بہترین فیصلے فرما دیں۔ اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، ایسے جوڑے جن کو نکاح کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ سنت کے مطابق ایسے نکاح وجود میں لائیے، اے اللہ پوری امت میں ایک رواج ڈال دیجئے اس طرح کا کہ سادگی والا نکاح ہونے لگے تاکہ کوئی بیکار نہ رہ جائے، ایسا جو ادھر ادھر حرام کاری میں مبتلا ہو جائے اس سے بچائیے، اور اے اللہ آسان نکاح کو دنیا میں رائج کر دیجئے، اے اللہ کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے، اے اللہ جو مانگا دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دیجئے، جو آئندہ مانگے دے دیجئے، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ جانے لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آپ نکالیں گے، اے اللہ سبھی کو نکال دیجئے، اے اللہ سبھی کو نکال دیجئے، یہ گنتیاں تو ہمارے لیے ہیں، آپ کی رحمت کے مقابلے میں گنتی کیا چیز ہے، کسی کو جہنم میں نہ رہنے دیجئے، جتنے ایمان والے ہیں سب کو نکال دیجئے، قبر کا عذاب ہٹا دیجئے، اے اللہ قبر کا عذاب ہٹا دیجئے، اے اللہ سب کو جنت دے دیجئے، اے اللہ ہم کو ایسی زندگی دے دیجئے، ایسا اخلاق دے دیجئے کہ غیروں کے ساتھ ہم رہتے ہیں یہ غیر دیکھ کر ہمیں ایمان لانے والے بن جائیں، ایمان والا ملے تو آپ والا بن جائے، غیر ایمان والا ملے تو ایمان والا بن جائے، اے اللہ ایسا درد، ایسا ڈھنگ، ایسا چہرہ، ایسا مہرہ، ایسا نور دے دیجئے، اے اللہ ایسا اخلاق دے دیجئے کہ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کی جتنی محنت ہے سب میں ہمارا پورا حصہ فرما دیجئے، اور اے اللہ جس وقت جو کام آپ کو پسند ہو وہی کرنے کی توفیق دیجئے، ہمیں اپنی پسند کا بنائیے، اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا دیجئے، ہم اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے اور سب کو حلال روزی عطا فرمائیے، اے اللہ یہ اتنے سارے اے اللہ اس لیے جمع ہے کہ قرآن ختم ہوگا، دعا ہوگی، آپ قبول کریں گے، مولا اتنے سارے اگر کسی سخی کے دروازے پہ جاتے تو سخی کو بھی غیرت آتی اور کسی کو خالی نہیں بھیجتا، اے سب سخیوں سے بڑے سخی آپ تو دینا ہی جانتے ہیں، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا وہ دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ دے دیجئے، جو آئندہ مانگے وہ دے دیجئے،
بن مانگے سب کچھ دے دیجئے۔ اے اللہ اے رمضان میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے سب قبول فرما لیجئے، اور اللہ جتنی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ بیکار کاموں لغو کاموں سے نکال کر عافیت کے ساتھ اے اللہ جو کام آپ کو کرنا پسند ہے، نماز پڑھنا، تسبیح تلاوت کرنا، اور جو بھی اچھا کام آپ کو پسند ہے اور جس وقت اس کا موقع آ جائے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نہ جانے کتنوں کے گھروں میں عید نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس میٹھا بنانے کا کچھ سامان نہیں ہے۔ اے اللہ امت کے سخیوں کے دلوں میں ڈال دیجئے، اے اللہ سب ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر امت زکوٰۃ پوری نکال دے تو کوئی امت پریشان حال نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں کتنے گھر جہاں پانی پی کر روزہ افطار کرتے ہیں، پانی سے سحری کرتے ہیں۔ اللہ ایک بڑا آدمی ظاہر میں ملا، اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا سب ٹھیک ہے، بہت دوستی اور تعلق تھا، بہت محبت سے پھر آگے کچھ سوالات کیے، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہی رہا، کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن محبت و تعلق کی بنا پر اس نے بتایا بھائی دعا کر دو، آلو ابال کر کھا لیتے ہیں، اسی سے ہماری افطاری ہو جاتی ہے اور وہی سحری ہوتی ہے۔ ہمارے چند بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ اور مانگتے ہیں، دینے کو کچھ نہیں ہوتا، ہم ان سے کہہ دیتے اللہ کی بڑی نعمت یہ آلو ہے، اسی کو کھا لو اور شکر ادا کرو، بہتوں کو یہ بھی نہیں ملتا۔ اے اللہ یہ کہنا سننا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ننھا بچہ سوال کرتا ہے تو باپ کے جی پہ جو ماں کے جی پہ گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ امت کے کفیل بن جائیے، ان کا بھی انتظام کر دیجئے، چاند آسانی سے دکھا دیجئے، چاند کے فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ باطل اس کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ عید کے چاند کے دن کچھ نہ کچھ فتنہ کر دے۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، بہت واضح طور پہ چاند دکھا دیجئے تاکہ ہر طرف ایک ہی دن ایک موقع پہ اعلان ہو جائے کہ چاند دکھ گیا ہے اور کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ اے اللہ عید کی خوشیوں میں اے اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی بہانہ بنا کر کچھ فساد کر کے اور کچھ اور بات پیدا کر کے اے اللہ خوشی کے دن کوئی پکڑا جائے اور اندر جائے اور گھر والے بیٹھ کر ماتم کریں، اس سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ خوشی کے دن خوشی والے اعمال کی توفیق دیجئے، اور اللہ خوشی میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے قانون کو توڑنے والے بن جائیں، اس لیے خوشی کے موقع پر بھی شریعت کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ لوگوں کے گھر اموات ہو رہی ہیں، غم کے موقع پر بھی شریعت کا خیال رکھنے والا بنا دیجئے۔ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ ہی سب کے رب ہیں، چاہے لاک ڈاؤن لگ جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، سب کو روزی آپ ہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ نوٹ بندی بھی ہو گئی، لاک ڈاؤن بھی ہوا، کھانے والے کھاتے رہے، کھلانے والے کھلاتے رہے۔ اے اللہ جن تک کھانا نہیں پہنچتا کھلانے والوں کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ یہ تو آپ ہی کی مہربانی ہے کہ جہاں لوگوں کے اپنے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے لوگ کھانے کی کٹ بنا بنا کے یہاں وہاں بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ ایمان والے ہی تو ہے، یہ آخرت پہ یقین رکھنے والے ہی تو ہیں۔ اے اللہ ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد جو غیر ہیں وہ بھی ایمان لائیں، کیونکہ حق تو سب کا بنتا ہے، سب کا خیال رکھا جائے، سب جگہ خیال رکھا جائے۔ اے اللہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیے کہ یہ شر کے اندر سے ایسا اخلاق دیکھ کر غیر ایمان میں داخل ہو جائے، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بس اپنی مہربانی سے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے ہمیشہ کے راضی ہو جائیے، پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے۔ اے اللہ محسنین کو بہت جزائے خیر دے دیجیے، محسنین کو بہت جزائے خیر دے دیجیے۔ اللہ کسی نے چھوٹا بڑا احسان کر دیا ہو، اے اللہ احسان کے بدلے میں اتنا احسان کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ خوش ہو جاتے ہوں۔ اور اے اللہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہو، ہمارے والدین پر احسان کیا ہو، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کر دیجیے، اور جو دنیا میں زندہ ہیں ان کو اپنا بنا لیجیے، اپنے کام کا بنا لیجیے۔ اے اللہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا، آپ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمارے گھر والے ہمارے کتنا کام کر کے دیتے ہیں، اے اللہ گھنٹوں کچن میں کھڑے رہتے ہیں اور کئی گھنٹے سے تیاری کرتے ہیں، اور تیاری کر کے ہم 10-15 منٹ میں کھا کے اٹھ جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا احسان کیا انہوں نے۔
اے اللہ ایسے چھوٹے بڑے احسان کرنے والے گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر کے ہوں، جو بھی ہوں، ان کے پورا پورا بدلہ ہمیں دے دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔